نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں حقائق کا مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ ہوش کریں، اور ان میں نفرت لیکن بڑھتی ہی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتے، جیسے کہ یہ مشرک کہتے ہیں، تو اللہ صاحب عرش سے مقابلے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ضرور کوئی راہ تلاش کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ پاک ہے ان باتوں سے بلند اور بالا تر ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کری ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، وہ بڑا بردبار اور معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 50 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ چڑھا دیا ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہ سکیں، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سب باتیں قریش مکہ نے خود ہی بڑے فخر سے اپنے متعلق کہی تھیں، جیسے کہ یہی باتیں سورہ ہم حامیم سجدہ کی 5ویں آیات میں بھی پڑھیں گے۔ وہ خود بھی یہی کچھ چاہتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں ویسا بنا دیا۔ قریشی سرداروں نے مسلمانوں کے علاوہ اپنے آپ پر بھی یہ پابندی لگا رکھی تھی کہ جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اسے نہ سنتے بلکہ کانوں میں انگلیاں دے دیتے، کیونکہ اکیلے اللہ کا ذکر کرنے سے ان کے معبودوں کی تذلیل ہوتی تھی، لہٰذا وہ اپنے معبودوں کی توہین سمجھتے تھے ان قرآن کو۔ اب وہ ان کی تذلیل سے بچنے کے لیے کیا کرتے تھے، یا تو اب اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں سنتے تھے، غصہ اور نفرت سے وہاں سے بھاگ اٹھتے تھے، یا کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے، ایسی سب باتیں کرتے تھے۔ اب ہم اگر دیکھیں کہ جہاں پہ توحید کی بات ہو رہی ہو، اپنے ارد گرد بھی جائزہ لیں، تو ایک دم بیزاری اور نفرت اور بوجھل طبیعت کے ساتھ کچھ لوگوں کی شکل پہ جو ہے وہ اس طرح کے تاثرات آنے لگ جاتے ہیں۔ آج بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 47۔ نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک واذ هم نجوى اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجولا مسحورا۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کس بات پر لگاتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ سرگوشی کرتے ہیں جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کرے ہو۔ یعنی اگر وہ آپ کی باتیں غور سے سن بھی لیتے تو اس لیے نہیں کہ ہدایت انہیں نصیب ہو، بلکہ کوئی نقطہ، کوئی پوائنٹ اس طرح کا مل جائے جس کی بنا پر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا سکے۔ ظاہر ہے ایسی باتوں کی تلاش ہو تو انسان جو ہے وہ غور سے ہی سنتا ہے ایسی باتیں۔ اب قریش مکہ نے یہ پابندی لگا رکھی تھی کہ کوئی بھی شخص قرآن نہیں سنے گا۔ جب چوری چھپے رات کے اندھیروں میں قرآن سن لیتے تھے، جب کسی پر ایک دوسرے پر شک پڑ جاتا تھا کہ اس نے قرآن سنا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اب تو یہ آدمی جس نے قرآن سنا ہے وہ سحر زدہ ہو گیا، اس پہ جادو ہو گیا، اور اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ آیت نمبر 48۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ غور کرو، آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، یہ لوگ ایسے بھٹکے ہوئے ہیں کہ اب راہ نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جو کہ دوسروں کو مسحور کہہ رہا ہے، ساحر کہہ رہا ہے، کسی کے زیر اثر کہہ رہا ہے، وہ خود جو ہے وہ سحر زدہ ہے۔ اب یہ شخص ہدایت نہیں پا سکتا، ایسا شخص بھٹکا ہوا ہے اور کبھی بھی راہ ہدایت اسے نہیں مل سکتی۔ آیت نمبر 49۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا
رفاتن انا لمبعوثون خلقا جدیدا، بھلا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں از سر نو پیدا کر کے دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا؟ اب آپ کے مشہور ہونے کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہو کہ ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، تب بھی ہمیں کون زندہ کر سکتا ہے؟ یہ تو ایک شخص جس پہ جادو ہوا ہو وہی ایسی باتیں کر سکتا ہے بہکی بہکی۔ آیت نمبر 50، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، آپ ان سے کہیے خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا اس سے بھی کوئی سخت مخلوق جو تمہارے جی میں آؤ، بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح سے قادر ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت ہے جس کے پاس گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔